بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب ذوق اور شوق کے ساتھ، عشق اور محبت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ نبوت و رسالت میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلی آلہ وعطرتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلی جمیع اصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم۔ اے عشق تیری جان ہے فیضان چشتیہ، اے عشق تیری جان ہے فیضان چشتیہ، خواجہ پیا کی شان ہے فیضان چشتیہ۔ خسرو پیا سے پوچھئے خواجہ کی رفعتیں، خسرو پیا سے پوچھئے خواجہ کی رفعتیں، ولیوں کی آن بان ہے فیضان چشتیہ۔ خالق میں اور خلق میں اسرار کچھ نہ پوچھ، خالق میں اور خلق میں اسرار کچھ نہ پوچھ، دونوں کے درمیان ہے فیضان چشتیہ۔ آقا نے خوب نوازا ہے ہند کو، آقا کریم نے خوب نوازا ہے ہند کو، آقا کا گلستان ہے فیضان چشتیہ،
کامل ولی وہ ہو گیا، فضل خدا ہوا۔ کامل ولی وہ ہو گیا، فضل خدا ہوا، جس پر بھی مہربان ہے فیضان چشتیہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بدوحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کی ہماری اس بڑی خوبصورت محفل ذکر مشائخ چشتیہ کے روح رواں اور انعقاد کرنے میں جو اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں وہ ہمارے مہمان حاجی محمد غلام یاسین چشتی انصاری صاحب ہیں، جن کے چشتیہ خاندان سے عقیدتوں اور محبتوں کے نتائج آج کی اس بزم میں ہی نظر نہیں آ رہے، بلکہ اکثر و بیشتر محافل میں ان کی چشتیہ خاندان کے ساتھ محبتیں عام دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہماری مسجد میں آج پہلی دفعہ یہ مہمان خصوصی بن کر آئے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ حضرت علامہ مولانا محمد عمران سعیدی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد منشا صالح صاحب، حضرت علامہ مولانا عارف حسین نورانی صاحب، حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن سیالوی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عاطف چشتی صاحب، حافظ والقاری سید محمد عبد الرحمن شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد چشتی صاحب، مولانا محمد آصف صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد خالد محمود امینی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری صفدر صاحب، تمام مہمانان گرامی، برستی ہوئی بارش میں وقت نکال کر ہماری محفل کا حصہ بنے، میں بطور میزبان دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ پھر میرے دست و بازو اور ان محافل کے انعقاد کرنے میں پورا ساتھ دینے والے انتظامیہ جامع مسجد مدینہ و مدرسہ مدینہ العلوم سب کا شکر گزار ہوں، اور بلا تاخیر میں آج کے پیغام کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج کی بزم کا موضوع ہے ذکر مشائخ چشتیہ۔ جس گھاٹ سے پانی پیا ہو اس گھاٹ کا نام نہ لے، اس سے بڑا بے وفا بندہ کوئی نہیں۔ جس درخت کے سائے میں بیٹھا ہو پھر اس درخت کا ذکر نہ کرے، اس سے بڑی غداری کوئی نہیں۔ تو یہ ہمارے مسلک و مشرب کا تقاضا ہے کہ جن کے فیضان نے آج ہمیں مسلمان کیا ہے، بولنا تو پڑے گا،
میرے خواجہ غریب نواز کی تو وہ شان ہے جس نے پتھروں کو بولا ہے، جس نے پتھر کے بت کو بھی چلایا ہے، بولو نا۔ پھر اس خواجہ کی محفل ہو تو بندہ بولے نا۔ چشتی تو وہ ہوتے ہیں جن کی محفل میں آ کے لکڑیاں بھی بولتی ہیں، اور لکڑیوں کو بلانا چشتیوں نے کہیں اور سے نہیں سیکھا، مدینے کے تاجدار سے سیکھا ہے، مدینے کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لکڑی بولی تھی، بولے سبحان اللہ، استن حنانہ رویا، کیوں رویا؟ یاد مصطفیٰ میں رویا، اور اس طرح رویا کہ جتنی مسجد میں بیٹھے تھے سارے صحابہ روئے، کہ اس کے رونے میں درد ہی اتنا تھا کہ اس رونے سے ساری مسجد نبوی میں لوگ بیٹھے رونے لگے۔ اس رونے کا ذکر حضرت خواجہ حسن بصری نے کیا اور فرمایا، لوگوں جس نبی کی یاد میں لکڑیاں روئے، کلمہ پڑھنے والا نہ روئے۔ بس یاد محبوب میں رونے کا یہ فیض جو خواجہ حسن بصری نے رسول اللہ سے لیا اور حدیث سے نوٹ کیا، یہ فیض خواجہ حسن بصری سے چلتا چلتا سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ چشتیہ ایک طریقت کا سلسلہ ہے۔ دو نام سننے میں آتے ہیں، شریعت، طریقت۔ سلسلے پر گفتگو سے پہلے میں یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں ڈال دوں کہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شریعت ایک الگ چیز ہے، طریقت ایک الگ چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے علوم نازل فرمائے ان کی تین قسمیں ہیں۔ مولانا الطاف صاحب آپ آگے تشریف لائیں، توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علوم نازل فرمائے ان کی حد تو کوئی نہیں بیان کر سکتا، لیکن علماء نے ان کی ریسرچ کرنے کے بعد تین قسمیں بیان کی ہیں، اور ان تین قسموں کو مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن کے اندر بڑی وضاحت اور دلائل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں جو میں نے تلاوت کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تین قسم کے علم اللہ نے عطا فرمایا۔ نمبر ایک، وہ علم جس کا بندوں تک پہنچانا رسول اللہ پر واجب ہے، لازم ہے کہ یہ علم، یہ علوم میرے بندوں تک پہنچاؤ۔ وہ شریعت کے سارے علوم ہیں، وہ الحمد سے لے کر الناس تک سارا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لازم ہے کہ پیارے محبوب تو میرے بندوں تک یہ پہنچا، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہلی قسم۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس قسم کو چھپانا واجب ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو علم دیا لیکن آگے بتانے کی اجازت نہیں دی۔ حروف مقطعات کا علم، آیات متشابہات کا علم، اور اس کے علاوہ وہ علم جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یہ دو علم ہو گئے۔ تیسرا علم اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کو وہ عطا فرمایا جس میں رسول اللہ کو اختیار دیا کہ پیارے محبوب جس کو تو چاہے بتا دے، بتا دے، بتا دے، نہ بتا نہ۔ وہ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ
علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم. یہ علم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس ضمن میں اسی لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 قسموں کو 3 عنوان دیے. فرمایا ایک ہے ما انزل اللہ علیہ، اس کا پہنچانا واجب. ایک ہے ما اوحا الی عبدہ ما اوحا، اس کا چھپانا لازم. ایک ہے ما علمک ما لم تکن تعلم، وہ ہے میرے مصطفیٰ کی مرضی، جس کو چاہے بتائے جس کو چاہے نہ. 3 علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنے علم دیے؟ 3 علم، 3 طرح کے علوم، سارے علوم کی 3 قسمیں. اب وہ علوم جو اللہ نے پہنچانے واجب کیے تھے، اس میں سے ایک بال کے برابر بھی رسول اللہ نے چھپایا کچھ نہیں. بال کے برابر بھی رسول اللہ نے چھپایا. لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی. حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس علمدہ، اے عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو کچھ ایسا علم دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ خدا کی قسم، میرے رب نے رسول اللہ کی جو ذمہ داری لگائی تھی ایک بال بھی بچایا نہیں ہے. رسول اللہ نے سارا ہی اپنے جتنا دین تمہارے پاس ہو اتنا ہی ہمارے پاس ہے، کوئی زیادہ نہیں. حضرت علی سے کسی نے بات کی کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے پاس قرآن کے علاوہ بھی کچھ علم ہے. حضرت علی نے فرمایا وہ فراست ہے جو مومن کے پاس ہوتی ہے، وہ فراست ہے جو مومن کے پاس ہوتی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس اتنا ہی دین ہے جتنا تمہارے پاس ہے. یہ اس علم کی بات تھی جو ما انزل اللہ کے ذکر میں تھا. اور ایک علم وہ تھا جو ما اوحا الی عبدہ ما اوحا کے ذکر میں تھا. وہ بال برابر چھپایا نہیں اور یہ بال برابر کسی کو بتایا نہیں. یہ کسی کو بتایا نہیں. جس کے چھپانے کا کہا اسے چھپا کے رکھا، جس کے بتانے کا کہا اسے بتا دیا. اور جس علم کے بارے میں اللہ نے رسول اللہ کو دیا اختیار، وہ اللہ کے رسول نے جسے چاہا بتایا، جسے چاہا جتنا چاہا بتایا. جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاءین، میں نے رسول اللہ سے 2 علم حاصل کیے ہیں. ایک علم وہ ہے جو میں نے تمہیں بتا دیا ہے، دوسرا علم وہ ہے اگر میں اسے ظاہر کر دوں میری گردن کاٹ دوں. ایک علم وہ ہے جسے ظاہر کر دیا تو گردن کٹ جائے گی. شام رسول کی داستان ابھی سے رقم ہو جائے گا. وہ علم میں ظاہر نہیں کروں گا، لیکن رسول اللہ نے مجھے بتایا. جو علم رسول اللہ نے ابو ہریرہ کو بتایا وہ علم ابو بکر صدیق کو نہیں بتایا ہوگا، وہ عمر بن خطاب کو نہیں بتایا ہوگا، وہ عثمان غنی کو نہیں بتایا ہوگا، وہ مولا علی کو نہیں بتایا ہوگا. یقیناً بتایا، لیکن ان بزرگوں کے ظرف بڑے تھے، ظاہر نہیں ہونے دیا. ابو ہریرہ ان کی بنسبت چھوٹے ظرف والا تھا، اس لیے بول پڑا، اس لیے بول پڑا. لیکن کہیں نہ کہیں سے اس علم کو ظہور تو ملنا تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بھئی علم تو وہ جو رسول اللہ کو اللہ نے ذمہ فرمایا کہ بلغ، پیارے بابو سب کو بتانا ہے. علی کو دروازہ کیوں بنایا گیا؟ پتہ چلا یہ اس علم کی بات نہیں جس کا پہنچانا واجب تھا، یہ اس علم کا دروازہ ہے جس میں میرے نبی کو اختیار تھا. چاہے
نہ بتا، اس علم کا دروازہ بنایا علی کو. یہی وجہ ہے کہ طریقت کے سارے سلسلے چلے بھی علی سے. لیکن ایک سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق سے چلے. ایک بات یہ میرے کہ طریقت کے سلسلے ہر صحابی سے چلے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے. لیکن کچھ طریقت کے وہ سلسلے ہیں جن کو اللہ نے قیامت تک ختم ہی نہیں ہونے دیا. ان میں سے ایک سلسلہ صدیق اکبر سے ہے، 3 سلسلے حضرت علی سے ہیں. نقشبندیہ سلسلہ ابوبکر صدیق سے ہے. نقشبندیہ سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق سے ہے. اور چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ، یہ تینوں سلاسل حضرت علی سے چلے. یہ حضرت علی سے چلے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی چوتھے خلیفہ، سلسلے 3. سبحان اللہ. ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ، سلسلہ 1. علی المرتضیٰ سے 3 سلسلے چلے، کیونکہ نبی نے اس علم کی اشاعت کی ڈیوٹی حضرت علی کی لگائی تھی. لہذا زیادہ کام اس علم کی نشر و اشاعت میں حضرت علی نے کیا. اور صدیق اکبر سے بھی سلسلہ چلا. میرے رب نے حجت قائم کی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس حوالے میں صدیق پیچھے رہ گئے. میرے رب نے چاہا کہ میرا ابوبکر صدیق ہر حوالے میں 1 نمبر پر ہو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. 3 سلسلے چلے حضرت علی سے. ایک چشتیہ، دوسرا سہروردیہ، تیسرا قادریہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت اس علم میں شریعت اور طریقت 2 لفظ بولے تھے. شریعت کا لفظ ہے شارع. شارع کہتے ہیں اس بڑی سڑک کو جس پر ہر کوئی چلتا ہے. شارع عربی میں کہتے ہیں اس کھلے راستے کو جس کھلے راستے پر ہر کوئی چلتا ہے. اور طریق عربی میں کہتے ہیں اس چھوٹے راستے کو جس پر ہر کوئی نہیں چلتا. پہاڑوں کے درمیان جو بند کھاتے چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں ان کو طریق کہتے ہیں. ان کی جمع طرق آتی ہے. اور کھلی شارع بڑی سڑک کو جس پر سب چلتے ہیں اسے شارع کہتے ہیں. آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، یہ شارع عام نہیں ہے. یہ ہمارے اردو میں بھی کئی جگہ پر لکھا ہے یہ شارع عام نہیں ہے. شارع تمہارا سڑک عام نہیں ہے، یعنی یہ عام لوگوں کے گزرنے کا راستہ نہیں ہے. یہاں متعلقہ آدمی آئیں گے، غیر متعلقہ نہیں آئیں گے. تو لفظ شارع ہے اس عام راستے کو کہتے ہیں جس پر ہر ایک کو چلنا ہے. طریق اس راستے کو کہتے ہیں جس پر ہر ایک کو نہیں چلنا، کسی کسی کو چلنا ہے. تو شارع سے لفظ شریعت بنا، یعنی رسول اللہ کے دین کا وہ حصہ جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ شریعت ہے. اور اس میں سے وہ راستہ جس کو ہر ایک کے لیے جو ضروری نہیں، کوئی ڈپلوما کرتا ہے، جو کوئی ایک ہوتا ہے جنرل نالج جو ہر طالب علم کو پڑھنا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے تخصص ڈپلوما اختیاری مضمون جس کی مرضی ہے چوائس کر لے، نہ مرضی ہے نہ کرے. کوئی عربی رکھ لے، کوئی فارسی رکھ لے، کوئی رکھ لے. وہ اختیاری مضمون اسے طریقت کہتے ہیں. اس طریقت کے آگے 4 سلسلے، چشتی، نقشبندی، قادری اور سہروردی. ان 4 سلاسل میں سے جو سب سے قدیم تر سلسلہ ہے، سب سے پرانا سلسلہ ہے، اور رسول اللہ کے دور کے جو سب سے قریب تر سلسلہ ہے وہ سلسلہ چشتیہ ہے.
وہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ میں تاریخ کے اعتبار سے یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سلسلہ چشتیہ کب مارز وجود میں آیا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کو خلافت دی۔ نمبر 1 امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 2 امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 3 حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 4 حضرت حمید بن زیاد۔ 4 خلفاء ہوئے مولا علی۔ حضرت امام حسن بصری کے آگے 2 خلیفے ہوئے، مشہور 2 ہیں، خلیفے اور بھی تھے۔ نمبر 1 حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید، نمبر 2 حضرت حبیب عجمی۔ حضرت حبیب عجمی سے اجمیہ سلسلہ بنا، ایک سلسلہ طریقت کا اجمیہ بھی کبھی رہا، آج نہیں ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید سے ایک سلسلہ طریقت کا پھوٹا جسے زیدیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید کے ایک خلیفہ تھے حضرت خواجہ فضیل بن عیاض، اور ایک خلیفہ تھے حضرت ابو یعقوب سوسی۔ یہ جو سلسلہ سہروردیہ ہے نا، یہ ابو یعقوب سے آگے چلتا ہے۔ حضرت ابو یعقوب سے سلسلہ سہروردیہ آگے جا کر بنتا ہے، آگے جا کر۔ اور حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید پر جا کر سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ عبد الواحد بن زید کے آگے جو خلیفہ تھے حضرت خواجہ فضیل بن عیاض، انہوں نے خلافت دی حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سلطان ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ نے آگے خلافت دی حضرت خواجہ سدید الدین حذیفہ مرعشی کو۔ انہوں نے آگے خلافت دی حضرت خواجہ امین الدین حبیرہ کو۔ انہوں نے آگے خلافت دی حضرت خواجہ الف ممشاد دینوری کو۔ انہیں ممشاد علی دینوری بھی کہتے ہیں، دونوں طرح نام قریب لاتے ہیں، ممشاد علی دینوری، الف ممشاد دینوری۔ یہاں کا کتنے بزرگ ہوئے؟ امام حسن بصری، عبد الواحد بن زید، فضیل بن عیاض، سلطان ابراہیم بن ادہم، حضرت خواجہ سدید الدین، حضرت خواجہ امین الدین، حضرت خواجہ ممشاد علی دینوری۔ یہ 7 بزرگ ہیں، کسی کے نام کے ساتھ چشتی نہیں لگتا، کسی کے نام کے ساتھ چشتی نہیں لگتا۔ چشتی کب مارز وجود میں آیا؟ خواجہ ممشاد علی دینوری بغداد میں، ان کی بارگاہ میں ایک طالب آیا بیعت کرنے کے لیے، مرید بننے کے لیے۔ آپ نے خواجہ ممشاد علی دینوری نے اس سے پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگے غلام کو ابو اسحاق شامی کہتے ہیں، غلام کو ابو اسحاق، وہ شام سے آئے تھے۔ خواجہ ممشاد علی دینوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شامی تھا، اب تجھے ابو اسحاق چشتی کہیں گے، اب تجھے ابو اسحاق چشتی کہیں گے، اور تیرے ذریعے جتنے لوگ میرے سلسلے میں داخل ہوں گے تا قیامت انہیں چشتی ہی کہا جائے گا۔ یہ بشارت دی خواجہ ممشاد علی دینوری نے بغداد میں بیٹھ کر تجھے چشتی کہا کریں گے۔ اور چشت کہاں ہے؟ چشت افغانستان میں ہرات کے پاس ایک قصبہ ہے، کندھار، ہرات، خراسان، ان کے پاس ایک قصبہ ہے چشت۔ فرمایا تو شام سے آیا ہے، ڈیوٹی تیری چشت میں لگا دی ہے، وہاں کے لوگ تجھ سے اکتساب فیض کریں گے، تو شامی تھا، اب قیامت تک تیرے نام کے ساتھ چشتی لگے۔
اب قیامت تک تیرے نام کے ساتھ چشتی لگے گا۔ اب حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی، سب سے پہلے لفظ چشتی ان کے نام کے ساتھ لگا، اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ یہ زمانہ ہے 302 ہجری کا۔ 298 ہجری میں حضرت خواجہ مرشد علی دینوری کا وصال ہوا۔ ایک روایت کے مطابق 320 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ان کا وصال 298 ہجری میں ہے یا ان کا وصال 320 ہجری میں ہے؟ ایک بات تاریخ سے ملتی ہے کہ جب خواجہ مرشد علی دینوری نے آپ کو یہ بشارت دی، ظاہر اپنے وصال سے پہلے دی، وہ 298 ہجری سے پہلے کا زمانہ تھا، اور جب حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی چشت کی طرف آئے، روانہ ہوئے، وہ 302 ہجری تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی 302 ہجری میں لفظ چشتی مارز وجود میں آ چکا تھا۔ 302 ہجری کب؟ سارے بولو نا، اگر آپ تاریخ بھول گئے تو میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ نہیں سمجھ سکتے۔ 302 ہجری میں سلسلہ چشتیہ اپنے اس مروجہ موجودہ نام سے تعبیر ہو چکا تھا، اور سلسلہ قادریہ کب مارز وجود میں آیا؟ شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہے 470 ہجری میں۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی کب پیدا ہوئے؟ 470 سارے بولو 470 ہجری میں، اور سلسلہ چشتیہ کو چشتیہ نام کب ملا؟ 302 ہجری میں۔ مطلب یہ کہ چشتی بن چکے تھے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ولادت چشتیہ سلسلہ کے مارز وجود میں آنے کے 168 سال 168 سال 168 سال یعنی 168 سال چشتیہ سلسلے میں، اس کائنات میں، اس فضائے طریقت میں، اس رنگ کے ساتھ وقت گزارا ہے کہ اس کے مقابل کوئی دوسرا سلسلہ تھا۔ سلسلہ قادریہ حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی کی نسبت سے قادریہ بنا۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی، تو ظاہر بات ہے کہ ولادت ہوتے ہی تو خلافت نہیں مل گئی، تو 30-35 سال عمر گزری ہوگی تو خلافت نہیں۔ اگر وہ 30-35 سال بھی ساتھ ملا لیے جائیں تو 2 صدیاں بنتی ہیں۔ کتنی؟ جب فضائے طریقت میں صرف ایک چشتی نام، پھر قادری نام مارز وجود میں آیا، اور اس کے بعد سلسلہ سہروردیہ کب مارز وجود میں آیا؟ سہروردی رحمت اللہ علیہ پہلے بزرگ ہیں جن کی نسبت سے سہروردی کہلانا شروع کیا، سہرورد علاقے میں وہ پیدا ہوئے۔ سید حضرت خواجہ ابو المجید عبد القاہر سہروردی، اور ان کی ولادت ہوئی ہے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کی ولادت کے 20 سال بعد 490 ہجری۔ ان کی ولادت کا کوئی 490 ہجری میں، یعنی سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ قادریہ ان کے مارز وجود کا زمانہ قریب ایک ہے، 20 سال کا فرق، 20 سالوں کا فرق۔ اور اس کے بعد ہے سلسلہ نقشبندیہ۔ سلسلہ نقشبندیہ یہ سلسلہ اس نام کے ساتھ جب موجود ہوا، وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کی نسبت سے، اور آپ کی ولادت ہوئی ہے 740 ہجری۔ کب؟ 740 ہجری میں، مطلب
سلسلہ چشتیہ کے معرض وجود میں آنے کے تو 460 سال بعد 460 اس سے پہلے یہ سلسلہ تھا لیکن نقشبندیہ نہیں کہا جاتا، اسے کہا جاتا تھا تیفوریہ۔ اس سلسلے کو کیا کہا جاتا تھا؟ تیفوریہ۔ تیفوریہ کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ اس سلسلے کے ایک عظیم بزرگ ہے خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ، ان کا اصلی نام تیفور ہے۔ ان کا اصلی نام کیا ہے؟ تیفور ہے۔ تو ان کی نسبت سے اس سلسلے کو تیفوریہ سلسلہ کہا جاتا تھا۔ پھر جب حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس سلسلے کو اتنا پروان چڑھایا کہ ان کی نسبت سے نقشبندیہ سلسلہ معروف۔ تو نقشبندیہ سلسلہ اپنے موجودہ مروجہ نام کے ساتھ موسوم ہوا 740 ہجری میں، اور سلسلہ سہروردیہ اپنے مروجہ موجودہ نام سے موسوم ہوا 490 ہجری کے بعد، اور سلسلہ قادریہ اپنے موجودہ مروجہ نام کے ساتھ موسوم ہوا 470 ہجری کے بعد، اور سلسلہ چشتیہ اپنے موجودہ مروجہ نام کے ساتھ موسوم تھا 302 ہجری میں۔ تاریخ کے یہ سارے حقائق منبردہ ثبوت ہے کہ جس سلسلے کی ولادت رسول اللہ کے زمانے میں قریب تر ہے، وہ سلسلہ چشتیہ۔ یہ سلسلہ چشتیہ کے وہ حقائق ہیں جو اب تک چھپے ہیں۔ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نئی معلومات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سلاسل طریقت سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کے اندر ایک کیفیت ہے، وہ اپنی بات ہی نہیں کرتے، وہ اپنی بات نہیں کرتے۔ میں نے غلام یاسین صاحب کے ساتھ کئی ملاقاتوں کے بعد پتا چلا کہ یہ چشتی ہے۔ جب تک نہیں پتا تھا یہ چشتی ہے، میں نے کہا چلو آتے ہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب پتا چلا کہ چشتی ہے، میں نے کہا اب کہاں جاتا ہے، اب ہم تمہارے تم ہمارے۔ سلسلہ چشتیہ قدیم ترین سلسلہ ہے تمام سلاسل طریقت۔ اور ایک بات ذہن میں رہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں باقی جھوٹے ہیں۔ مولا علی کو حیدر کرار کہے اس کا مطلب یہ تو نہیں باقی سارے بزدل ہیں۔ اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے، یہ اپنا اپنا ایک امتیاز ہے، اپنا اپنا ایک رنگ ہے۔ حضرت عمر فاروق کو کہیں کہ عادل الاصحاب، سب سے زیادہ عدل کرنے والے، باقی ظالم تو نہیں۔ مطلب اپنی اپنی ایک پہچان ہے جو رسول اللہ نے دی ہے۔ اگر آج میں یہاں بیٹھ کر اپنے سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں میں کسی کی بے ادبی کر رہا ہوں۔ اپنے باپ کا ذکر کرنا میرا حق ہے۔ میں نے جس دھار سے پانی پیا ہے ان کا نام لینا میرا فریضہ ہے۔ ہم سلسلہ چشتیہ وہ لوگ ہیں، آج میں سلسلہ چشتیہ کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے دیگر سلاسل کا ذکر کیا اور اب آئندہ بھی کروں گا، کیونکہ ہم فرق کیے بغیر غوث اعظم کے بھی غلام ہیں، مجدد ثانی کے بھی غلام ہیں، شہاب الدین سہروردی کے بھی غلام ہیں۔ نمک کھا رہے ہیں نا چشتیوں کے تو ہم نمک کھا رہے ہیں۔ تو ایک خصوصیت سلسلہ چشتیہ کی یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے قریب ترین سلسلہ۔ ایک دوسری اگلی بات ہے، حضرت خواجہ کوئی صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگ گئی چشت میں، ٹھیک ہے،
انہوں نے پھر زندگی وہیں گزاری، ان کا مزار بھی چشت میں بنا، ان کے جانشین بنے حضرت خواجہ ابو احمد ابدال چشتی۔ خواجہ ابو احمد ابدال کے جانشین بنے حضرت خواجہ ابو محمد چشتی۔ توجہ ہے؟ اب خواجہ ابو محمد چشتی کون ہے؟ مولانا عبد الرحمن جامی نے نفحات الانس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ ابو محمد چشتی وہ بزرگ ہیں جن کی پناہ میں سلطان محمود غزنوی کا لشکر تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کی روحانی قیادت خواجہ ابو محمد چشتی کے سپرد لگائی گئی، اور اس لشکر کے ساتھ مل کر خواجہ ابو محمد چشتی نے سومناتھ کا جہاد کیا، اور ہندوستان کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے والے پہلے بزرگ حضرت خواجہ ابو محمد چشتی۔ خواجہ ابو محمد چشتی یہ ہندوستان میں کب آئے تھے؟ 415 ہجری میں۔ ہندوستان میں کب آئے تھے؟ 415۔ ایک اور بات آپ کو لطیف بتاؤں، خواجہ ابو محمد رحمت اللہ علیہ نے سلطان محمود غزنوی کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے سومناتھ کا جہاد فتح کیا، منڈل فتح کیا، اور اس ہندوستان کی دھرتی پر اسلام کا پرچم گاڑ دیا 415 ہجری میں۔ اور داتا علی حجویری ہندوستان میں لاہور میں آئے ہیں 431 ہجری میں۔ تاریخ پڑھ رہے؟ داتا علی حجویری لاہور میں کب آئے ہیں؟ 431 ہجری میں۔ بلا شک و شبہ داتا صاحب کی عظمت کو سلام، انہوں نے دین کا پرچار بے حد کیا، لیکن دین کی شمع روشن کرنے کے والے جو بزرگ ہیں وہ خواجہ ابو محمد چشتی ہیں، جو داتا علی حجویری کے آنے سے 16 سال پہلے آ کر اسلام کا پرچار۔ اسی لیے تو خواجہ داتا علی حجویری کے دربار پر چلے جائیں تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تھوڑے لوگوں نے چلا کیا ہوتا ہے، تھوڑے لوگوں نے داتا علی حجویری سے فیض پایا، بولو تو صحیح، داتا علی حجویری کا فیض تھوڑے لوگوں نے لیا، بے شمار لوگوں نے لیا، چلا تھوڑے لوگوں نے کیا، بے شمار لوگوں نے کیا، لیکن چلا کا صرف چشتیوں کی نشانی، چشتیوں کی بات۔ داتا علی حجویری کے پاس نشان کن کا ہے؟ چشتیوں کا، اور یہ تجزیہ تو اشرف علی تھانوی نے دیا تھا، یہ تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لاہور شہر پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے، لاہور شہر پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے، یعنی یہ بیگانے بھی مان گئے کہ داتا علی حجویری اپنی قبر میں لیتے ہوئے بھی صاحب تصرف بزرگ ہیں، ان کے مزار پر کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو ان کی مرضی کے خلاف ہو، ان کے مزار پر کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو ان کی مرضی کے خلاف ہو۔ اگر بیگانے یہ کہہ رہے ہیں تو پھر کیا خیال ہے خواجہ اجمیری کی چلہ کا ایسے ہی مشہور چلی آ رہی ہے؟ میرے دادا نے اپنے قدموں میں خواجہ اجمیری کے نشان کو باقی رکھ کے دنیا کو بتایا ہے، لوگوں میں نے بھی چشتیوں کا نام زندہ کیا ہے، کیونکہ چشتیوں نے میرے کام کو زندہ کیا ہے۔ جس کا کام ہے اسی کا نام ہے، جس کا کام ہے اسی کا نام ہے۔ تو چشتیہ سلسلے کی ایک خصوصیت دوسری یہ بھی ہے کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع لے کر آنے والے چشتیہ حضرات ہیں۔ حضرت خواجہ ابو محمد چشتی وہ پھر وہاں یہاں رہے نہیں تھے کیونکہ ڈیوٹی چشت میں تھی، اس لیے فتح کے بعد وہ واپس چشت چلے گئے، اور سلسلہ
چشتیہ کہ جو خصائص ہیں وہ ابھی تو صرف میں نے 2 ہی بیان کیے، ابھی کچھ اور بھی باقی ہے لیکن ٹائم باقی نہیں۔ انشاءاللہ العزیز ذکر مشائخ چشتیہ پر کام اسی طرح ہوتا رہے گا، اور ان کا تعارف کروانا، ان کی پہچان، یہ تاریخ کے وہ چھپے ہوئے حقائق ہیں جنہیں کھولا نہیں گیا لیکن انہیں کھولا جانا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بزرگوں کی عقیدتیں اور محبتیں پیدا ہوں، اور یہ بات ذہن میں پوری طرح جاگزی کر لیں۔ تعصب رکھنے والا بندہ درویش نہیں ہو سکتا، تعصب رکھنے والا بندہ درویش سارے لوگ، میں چشتی ہوں، قادریوں سے کیا لینا دینا، میں قادری ہوں، نقشبندی میرے کیا لگتے ہیں، میں نقشبندی ہوں، سہروردی کون ہوتے ہیں؟ اس سوچ کا مالک نہ قادری ہے، نہ نقشبندی ہے، نہ چشتی ہے، نہ شادی، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلاسل ایک دوسرے کو ملانے والے ہیں، کسی کو جدا کرنے والے ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ان کا زمانہ ایک ہے۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ادھیڑ عمر میں تھے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ چڑھتی جوانی میں تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے کتاب لکھی عوارف المعارف، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کتاب خود تحفہ دی۔ وہ کس سلسلے کے ہیں؟ سہروردی۔ یہ کس سلسلے کے ہیں؟ چشتی۔ توجہ ہے؟ اور آگے ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے عوارف المعارف کتاب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے پڑھی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ چشتی ہو کر سہروردیوں کی کتاب اپنے مریدوں کو سبقاً پڑھاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ان بزرگوں میں تعصب نہیں تھا، ان بزرگوں میں تعصب تعصب نہیں تھا۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کی ملاقات پر بھی روایات ملتی ہیں کہ ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی۔ معین الہند کتاب کے اندر وہ روایتیں درج ہیں، ان کی ملاقات ہوئی، دونوں بزرگوں ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ بعض لوگ اس روایت کو مانتے ہیں، بعض لوگ نہیں مانتے۔ اتنا ضرور ہے شیخ سید معین الدین چشتی اجمیری کی ماں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کی ماں دونوں بہنیں تھیں۔ جس وقت شیخ سید عبد القادر جیلانی نے اعلان کیا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خراسان کے پہاڑوں میں، چشت نگر میں بزرگوں کے مزارات پر محل ریاست تھے، وہاں اعلان بغداد میں ہوا، میرے خواجہ اجمیری نے سر خراسان میں جھکا، اعلان بغداد میں ہوا۔ خواجہ اجمیری اس وقت خراسان کے پہاڑوں میں تھے، انہوں نے کہا میرا قدم ہر ولی اللہ کے کندھے پر ہے، گردن پر ہے۔ خواجہ اجمیری نے سر جھکایا اور فرمایا بل علی عینی و رأسی، ہوگا کسی کی گردن پر، میری تو آنکھوں پر ہے۔ وہ بھی ولی اللہ ہے جن کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے، حضور میری تو آنکھوں پر ہے، میرے تو سر پر ہے۔ یہ باتیں کیا بتاتی ہیں؟ بزرگوں میں تعصب نہیں تھا، بزرگوں میں تعصب نہیں تھا۔ جب ان میں تعصب نہیں تھا تو آج بھی تعصب نہ بنایا جائے
آئے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، سب کو میرا سلام، سب کو سلام عقیدت۔ اور میرے حضور شہنشاہ خطابت، عمدۃ الصلحاء، بدر العلماء، شمس الفقراء، غوث الخطباء، حضرت علامہ مولانا پیر ابو طاہر عبدالعزیز چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عاد لی ولیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی، وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ چشتی ہو، وہ قادری ہو، وہ نقشبندی ہو، وہ سہروردی ہو، مطلقاً فرمایا نکرہ رکھ کر، ولی جن کا نکرہ ہونا بتاتا ہے کہ ولی جس سلسلے کا ہو وہ ولی ہے، ولی جس سلسلے کا ہو وہ ولی ہے۔ اور ہم پر ہر ایک کا احترام واجب اور لازم ہے، احترام سب کا لازم ہے، لیکن بات تو اسی گھاٹ کی کریں گے نا جس گھاٹ سے پانی پیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ عقیدت اور محبت کے رشتے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں میں نے سلسلہ چشتیہ کی دو خصوصیتوں پر وضاحت کی ہے۔ ایک کہ یہ سلسلہ سارے سلسلوں سے قدیم ترین سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ اپنے معرض وجود میں آنے کے اعتبار سے دور رسالت کے سب سے قریب ہے، نمبر ایک۔ اور دوسرا کہ یہی وہ سلسلہ ہے جس نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع روشن کی ہے، چراغ جلایا ہے۔ پھر اپنے اپنے حصے کی شمع تو سب نے جلائی، اپنے اپنے حصے کا کام تو سب نے کیا، لیکن پہلے جس نے چنگاری اس میں نمودار کی تھی وہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ حضرت خواجہ ابو محمد چشتی ہیں، جو سن 415 ہجری میں اس ہندوستان میں تشریف لا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے مزید گفتگو